السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں المالک ایک نام ہے۔ قرآن پاک میں 5 مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو المالک، بادشاہ اور سلطنت کا مالک کہا۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ دعا مانگنے کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، اے سننے اور جاننے والے، میری فریاد سن۔ وہ بادشاہ ہے، پوری مخلوق کا مالک ہے اور حاکم ہے۔ المالک اس دنیا میں جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے اور اس کے پاس اعلیٰ اختیار ہے اور اس پر کوئی حکومت نہیں کرتا۔ بادشاہ، حاکم، سلطنت کا مالک۔ بادشاہ، حاکم، سلطنت کا مالک۔ مالک، مالک اور مالک سب کا مالاکا کی جڑ سے آتے ہیں، جو 3 اہم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا اصل یعنی ملکیت اور مملکت کا ہے، دوسرا طاقت اور قابلیت کا ہے اور تیسرا اصل یعنی کنٹرول اور اختیار کا ہے۔ جب ہمارے پاس کسی چیز کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم جیسا چاہیں قدم اٹھائیں۔ یہ انسان کی صفت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی کے پاس تمام جہانوں کا کنٹرول اور اختیار ہے۔ یہ جڑ قرآن میں 206 مرتبہ 10 مشترک شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان شکلوں کی مثالیں ملاکات، مقام، ملکو، غلبہ اور معلقات فرشتے ہیں۔ لسانی اعتبار سے ملک سے مراد مالک سے مراد ملک کی صفت ہے جو طاقت اور قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان میں قابلیت نہیں ہے۔ قرآن ملک کا مطلب ملکیت اور ملکیت بھی ہے۔ انسان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، نیز کنٹرول اور اختیار۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، زمین پر غالب ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ جائے۔ المالک بیک وقت تمام مخلوقات کا آخری بادشاہ، حاکم اور مالک ہے۔ مالک خود کہتا ہے بہت بلند، سب سے بڑھ کر اللہ ہے، حاکم، حق، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بنی نوع انسان کا بادشاہ۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں تو پتے بھی ہل ہل کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ ایک دم توڑ دینے والا منظر۔ قیامت کے دن ایک حیرت انگیز اور عاجزانہ لمحہ بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زمین کو پکڑے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے سمیٹ لے گا اور اعلان کرے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں ظالم؟ کہاں ہیں متکبر؟ البخاری المسلم سے روایت ہے، کوئی نہیں بولے گا اور اس دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس ان کی کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ تم اس نام سے کیسے رہ سکتے ہو؟ المالک کی حدود میں رہنا۔ کیا آپ 30 میل فی گھنٹہ کے زون میں 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک کیمرہ آپ کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے مطابق آپ پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ اپنے بادشاہ المالک کی مقرر کردہ حدودوں میں رہیں اور اس کے عذاب اور جزا دونوں کا تصور کریں۔ اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اگر ہم نیک کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ المالک کا استعمال نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حقیر نام وہ شخص ہے
جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک نام صرف اللہ عز و جلال کا ہے۔ صبر کرو اور آخرت میں بادشاہ بنو۔ آپ کے لیے اس دنیا میں حقیقی حاکمیت خود پر قابو پانے کی کوشش کرنا ہے۔ پیسے، فیشن یا خواہشات کے غلام نہ بنیں، بلکہ اپنی خواہشات کو دبائیں اور مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنی انا کی خواہشات کے خلاف مسلسل جدوجہد کریں۔ جیسا کہ اگر آپ تہجد میں رات کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں، اب اس وقت آپ پر نیند کا غلبہ ہے اور آپ نیند کے مزے میں رہنا چاہتے ہیں، اس غلبے سے باہر نکلیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے سامنے جھکیں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ اپنی خواہشات، انا کی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف مسلسل جدوجہد کریں، جیسا کہ خوبصورتی سے نقل کیا گیا ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا سکتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بادشاہی عطا کرنے کے اس طریقے کو پہچانو۔ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس مشکل کے وقت صبر کرو اور مالک کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں آخرت میں ایک ابدی بادشاہی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ المالک سے پوچھیں، جب بھی آپ مایوسی محسوس کریں تو اپنے آپ سے کہہ دیں کہ اللہ عز و جلال آپ کا مالک ہے اور آپ اس کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو جان لے کہ یہ اس کی حکمت سے ہے، اور یہ کہ آپ کی صورت حال یا عزائم کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ ان سے صرف ایک راستہ مانگ سکتے ہیں۔ المالک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو اللہ رب العزت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب تمام راستے ختم ہو جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں راستہ عطا فرماتا ہے۔ انصاف کریں، تمام بادشاہ اور مالک عادل یا ظالم المالک کے مقابلے میں پست ہیں۔ آپ اس کے ذمہ دار ہیں جس پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ حقیقت میں آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ سب المالک کا ہے۔ لہٰذا اپنے میاں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ قیامت کے دن بادشاہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ آپ کو بادشاہ کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن۔ اپنے آپ کو دل اور جسم میں عاجز رکھیں، کبھی مغرور نہ ہو اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ مالک کے غلام ہیں، چاہے آپ کتنے ہی امیر یا خود کفیل نہ ہو۔ المالک آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ پھر سب سے بلند اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اپنے دل میں عاجزی اختیار کرو، بلکہ اپنی بات اور شکل میں بھی گندی زبان استعمال کرنا، دوسروں کے بارے میں برا کہنا یا مغرور جسمانی کرنسی رکھنا اس مومن کی صفات نہیں ہیں۔ جو اپنے آپ کو المالک کے لیے عاجزی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے۔ الحمد المالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں، وہ اکیلا بغیر شریک اس کے لیے ہے۔ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اس سے مانگے، مانگ کر دیکھے، وہ بادشاہ ہے، وہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، آپ کہہ کر تو دیکھیں، آپ دعا کریں تو اپنی دوپٹہ پھیلائیں، آپ دعا کریں تو اپنی ٹوپی پھیلائیں، سجدے میں جائیں، پھر اٹھیں، پھر سجدے میں جائیں، اس سے کہیں یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر، یا اللہ تو ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مجھ پر رحم کر دے،
مجھ پر کرم کر دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے، مجھے راستے کا تعین بتا دے، مجھے منزل کے قریب کر دے۔ وہ سنے گا، وہ ضرور سنے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے، وہ بغیر کہے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ وہ آپ اپنی نیتوں کو سیدھا رکھے، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے رحم کی امیدوار رہیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگ کر دیکھیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ المالک ہے۔ المالکو، 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 اس کی تسبیح کریں۔ اس میں سب جتنا میں نے بیان کیا یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان سب بیانات کا تصور کریں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ میں مشکل میں ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال۔ اے اللہ میری سمجھ ختم ہو گئی ہے، مجھے سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کس راستے پہ جاؤں۔ اے اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر، مجھ پر اپنی خاص رحمت کر۔ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو مہربان ہے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ آپ کی ضرور سنے گا کیونکہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں پر خاص رحم کرتا ہے۔ وہ سننے اور جاننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک حکومت ہے، تصور کریں۔ اللہ کے آگے بالکل آپ اپنی نیتوں کو سیدھا کر لیں۔ اللہ کے آگے الفاظ نہیں کام کر رہے تو خاموشی سے مانگے، چپ میں بھی وہ سنتا ہے، بغیر زبان کی بھی وہ سنتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان وحدہ لا شریک ہے، اسی کی سنیں۔ اللہ سب کا جاننے والا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اگر ہم غور کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دن تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر 4 دن نہیں اٹھتے۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ اللہ ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے، اور نفس ہے جو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اپنے نفس کے کہے پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ سے مانگے، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اس کی مہربانی کو محسوس کریں، یہ محسوس کریں کہ وہ یہیں کہیں ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری سن رہا ہے، ہماری التجاؤں کو سن رہا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے، جب آپ بغیر کہے دعا مانگیں گے، آپ چل رہے ہیں، رکشہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، بس میں چڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگے، وہ سنے گا۔ اللہ حافظ۔